الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج بروز سنیچر 23 اگست 2025 40 نوی کی حدیث نمبر 39 پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے. اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. یہ روایت سنن ابن ماجہ اور بیہقی میں ہے، اور امام حاکم نے کہا کہ شیخین کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے. شیخین کا مطلب کہ امام بخاری اور مسلم، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کی سند کو صحیح کہا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میرے امت سے 3 قسم کے کام اور گناہوں کو معاف کر دیا ہے. نمبر 1 خطا، یعنی غلطی سے کوئی کام ہو جائے. دوسرا نسیان، بھول چک کر کوئی کام ہو جائے، جیسے بھول چک کر کوئی غلط کام ہو جائے. اور تیسرا وہ کام جن کے کرنے پر انسان کو مجبور کر دیا جائے. تو 3 قسم کے کام اور گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے معاف کر دیا، ان کی گرفت نہیں ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی. نمبر 1 غلطی سے کوئی کام ہو جائے نہ چاہتے ہوئے، غیر ارادی طور پہ. نمبر 2 بھول چوک کر کوئی غلط کام ہو جائے. نمبر 3 مجبوری اور زبردستی کسی سے غلط کام کرایا جائے. قرآن کی ایک آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، طاقت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا. اور دین کی خوبی ہے دین اسلام کی کہ یہ دین آسان ہے. جو لوگ دین سے بھاگتے ہیں نا، یا جن ملکوں میں شریعت نافذ لوگ نہیں کرتے، کہتے ہیں بڑا مشکل کام ہے، یہ ہے وہ ہے، جب ان پر مصیبت پڑتی ہے نا تو کہیں گے کہ شریعت نافذ ہونی چاہیے. بہت سارے واقعات ہیں، جیسے ہمارے ملک میں جو ریپ کے واقعات ہوتے ہیں، اغوا کے، قتل کے، بدکاری کے. تو بعض دفعہ تو سفر کے دوران سیٹ پر بیٹھے رہیے تو لوگ سب سے پہلا کام، سب سے بڑی نیکی سمجھیں گے سعودیہ کی برائی، اس کو برا کہنا نیکی سمجھتے ہیں. تو ایک دفعہ ایسا تھا کہ کچھ لوگ برائیاں بیان کر رہے تھے اور برا کر رہے تھے. اسی درمیان یہ جو نربھیا والا جو واقعہ تھا دلی کا وہ آیا، تو انہی میں سے ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ والا قانون یہاں بھی نافذ ہونا چاہیے. تو میں نے ٹوک دیا کہ ابھی تک تو آپ بڑی برائی کر رہے تھے، اب اس کا قانون کیوں لا رہے ہیں؟ اس کا مطلب کہ اچھا ہے قانون تبھی تو. تب وہ سٹ پٹا گئے. شریعت کی سب سے زیادہ مخالفت مشرکین اور کفار سے زیادہ منافقین نے کی، اور سب سے زیادہ نقصان منافقین پہنچاتے ہیں. کیونکہ منافقین دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور رکھتے ہیں. کفار مشرکین تو کھلے ہوئے ہیں نا، تو کھلے ہوئے سے آپ انہی کے لحاظ سے نپٹ لیں گے، بھائی ٹھیک ہے مسلم ہے غیر مسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے بھول چوک زبردستی کرائے جانے والے کاموں کو معاف کر دیا ہے. یہ غلطی کس کو کہتے ہیں؟ جان بوجھ کر اس کا الٹا غلطی سے کوئی کام ہو جائے. جیسے شکار کر رہے ہیں کسی پرندے کا، وہ گولی لگ گئی کسی انسان کو، یہ غلطی ہوئی. اب وہ انسان گنہگار تو ہوا، لیکن اللہ اس کی پکڑ نہیں کرے گا، معاف کر دے گا. گاڑی چلا رہے ہیں ہائی وے روڈ پر، کوئی آدمی آ گیا روڈ پر،
120 گاڑی چل رہی ہے، آ گیا تو بریک ماریں گے پلٹ جائیں گے، مار نہیں پائے، آدمی اڑ گیا مر گیا، یہ غلطی ہے۔ اب اس کا کفارہ ہے، اس کا کفارہ ہے 2 مہینہ مستقل روزہ رکھنا، یا اسی طرح سے غلام آزاد کرنا، الگ الگ تفصیل ہے اس کی۔ لیکن اللہ اس سے قیامت کے دن قاتل کا معاملہ نہیں کرے گا کہ تم نے قتل کیوں کیا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر نہیں ایسا کیا، شکاری شکار کر رہا ہے، لگ گئے کسی کو، تو وہ قاتل نہیں ہے، غلطی سے وہ کام ہو گیا، اس کا کفارہ ادا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ جو کام آدمی قصدن اور جان بوجھ کے کرتا ہے اس کی گرفت ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اخْطَأْتُمْ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر بھول چوک کر کے کوئی بات کہہ دو تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے دل کے ارادے سے پلاننگ سے کوئی کام کرو گے وہ غلط کام ہے تو اس کا گناہ ہے۔ تو یہ ایک شریعت کا اصول اور شریعت کی خوبی کہ غلطی سے کوئی غلطی ہو، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گاڑی ریورس لے رہا ہے، پیچھے کسی کا نقصان ہو گیا، لڑ گیا، ٹھیک ہے، قانون کی نگاہ میں جو غلطی ہے، قانون بھی ایسے لوگوں کو مجرم نہیں مانتا، بس غفلت کی وجہ سے تھوڑی بڑی سزا اس کو مل جاتی ہے۔ اللہ کی نگاہ میں بھی وہ مجرم اور قاتل نہیں ہے، ہاں وہ دیت اس کو دینا ہے، اس کا کفارہ اس کو دینا، یہ تو دینا ہی پڑے گا اس کی جو ہے، یعنی کیونکہ کسی کی جان ایسا نہیں کہ قیمتی نہیں ہے، چلو وہ تو غلطی ہو گئی معاف کر دو، نہیں، اس کی دیت ادا کی جائے، اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا، اور جان بوجھ کر ہے تب تو پھر اس کی سزا الگ ہے، جان بوجھ کی سزا قتل عمد کی الگ ہے، اس جان کے بدلے جان ہے۔ تو کہا غلطی سے کیے جانے والے کام کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ عدالت میں جب قاضی فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے، جج، تو بعض دفعہ آدمی پورا فیصلہ چھان بین کر کے صحیح فیصلہ دیا اپنی سمجھ سے، اور پتہ یہ لگا کہ فیصلہ غلط ہو گیا، تو قاضی کو اس غلط فیصلے پر بھی ایک اجر ملے گا محنت مشقت کرنے کا، اور صحیح ہو گیا تو ڈبل اجر ملے گا۔ لیکن اگر اس نے رشوت لے لیا سب کچھ جانتے ہوئے کہ یہ غلطی ہے لیکن پیسہ زیادہ دے دیا، اب تو فیصلے خریدے جاتے ہیں نا، اب فیصلے خریدے جاتے ہیں۔ ابھی جو جہاز کریش ہوا احمد آباد سے لندن کا، کسی نے کہا کہ ساری رپورٹ آ گئی، سب کچھ آ گئی، لیکن وہ جو بوئنگ 787 کہتے ہیں اس کی قیمت 2000 کروڑ کے قریب ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کمپنیاں بڑا نقصان اٹھائیں گی، تو بڑے حادثات میں کمپنی کیا کرتی ہے، 2000 کروڑ میں سے 200-400 کروڑ عدالت کو، حکومت کو، وکیلوں کو دے دیے، 100 کروڑ تمہارا، 100 تمہارا، 100 تمہارا، خلاص، اور جو پائلٹ ہے کچھ اس کو دے دو، جو چلائے کچھ اس کو دے دو، ختم معاملہ، فیصلے خرید لیے۔ مرحب ملک میں بابری مسجد کا فیصلہ دیکھیے، خریدا گیا باقاعدہ۔ عدالت کا ہر فیصلہ، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، فیصلہ ہے، کیا وہ انصاف بھی ہے؟ تو فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، ہم مان لیے کہ فیصلہ ہے، ہم کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن انصاف ضروری نہیں کہ ہر فیصلہ انصافی ہو۔ تو فیصلے کے بارے میں کہا کہ اگر جان بوجھ کر کے غلط فیصلہ کیا تو وہ تو جہنم خرید رہا ہے، لیکن صحیح فیصلہ کیا اپنی معلومات کے لحاظ سے، دلیل پروف کاغذ کے لحاظ سے، اتفاق سے وہ غلط ہو گیا، کیونکہ وکیل جو ہوتے ہیں یہ عدالتوں کو گمراہ بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم میرے پاس مقدمات اور کیس لاتے ہو، آپ سن لیتے تھے باتیں، تو فرمایا کہ بعض دفعہ جو غلط رہتا ہے وہ اپنا موقف اور یا اپنی بات پیش کرنے میں بڑا تیز ترار ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں شاید حق اسی کے ساتھ ہے، اور اس کا بھائی صحیح ہوتے ہوئے بھی اپنی صحیح بات نہیں بیان کر پاتا۔ تو اگر ایسا ہے کہ حق پر نہ ہوتے ہوئے کوئی فیصلے کی بنیاد پہ کسی کا حق لے لے، تو وہ جان لے کہ وہ جہنم کا ٹکڑا خرید رہا ہے، جہنم کا ٹکڑا خرید رہا ہے۔ تو عدالتوں کے ذریعے انصاف بہت آسان نہیں ہے اس وقت کی جو عدالتیں ہیں، کیونکہ عدالتیں، بیشتر عدالتیں بڑی بڑی حکومتوں کے دباؤ میں رہتی ہیں، لیڈروں کے دباؤ میں رہتی ہیں۔ دباؤ دو طرح کا ہوتا ہے،
ایک تو کہ آپ ہمارے ملازم ہیں، دوسرے وہ دھمکی ہوتی ہے آپ کی بیوی کا اغوا کر لیں گے، بچے کا اغوا کر لیں گے، یہ نقصان پہنچے، ان کو بھی تو دنیا میں رہنا ہے، بعض دفعہ خوف دلا کر کے۔ دنیا بڑی پیچیدہ ہے، اسی لیے آخری جو عدالت اللہ کی ہے کہ دنیا میں اگر کہیں کسی کو نہ انصاف مل سکے تو وہاں انصاف ضرور ملے گا، کوئی کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی، دنیا میں کوئی بھی ہو۔ آپ دیکھیے کہ جب وہ مظلوم ہوتا ہے، ستایا ہوا ہوتا ہے نا، کہیں نہیں سنی جاتی تو آسمان کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، چلو میرا فیصلہ وہی ہوگا۔ یہ عقیدہ ہے کہ وہاں غلط فیصلہ نہیں ہوگا، ایک سینگ والی بکری بے سینگ والی کو مارے گی، اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر کے غلط فیصلہ کرتا ہے تو وہ گنہگار اور اب جہنم خرید رہا ہے ایک طرح سے۔ یہ ہوا خطا۔ دوسری چیز ہے نسیان، بھول چوک، جیسے روزے کی حالت میں کسی نے بھول کر کے کھا پی لیا، اس کا روزہ ہو جائے گا، اللہ نے اسے کھلایا پلایا ہے۔ وضو کے وقت کسی نے بسم اللہ نہیں کہا، اس کا وضو ہو جائے گا، اس لیے کہ بھول گیا ہے۔ کسی کام میں مصروف ہے، نماز کا وقت نکل گیا، بھول گیا کہ نماز کا وقت چلا گیا، تو اب جب یاد آئے نماز پڑھ لے۔ حدیث میں نا کہ جو اپنی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے یا جب سو کر اٹھے فوراً نماز پڑھ لے۔ سو کر اٹھنے کی دو شکل ہے، ایک جان بوجھ کر کے ڈیوٹی کے ٹائم الارم لگایا، اور دوسری صورت کی سویا تھکا ہوا تھا، الارم بھی لگایا، اسے پتہ ہی نہیں کہ کب نماز کا وقت آیا، تو جب بیدار ہو پڑھ لے۔ اور پہلے ہی سے پری پلان کہ میں 8 بجے اٹھوں گا تو وہ تاریک صلاۃ ہے، وہ بے نمازی شمار ہوگا۔ تو دو صورتیں ہیں سو کر اٹھنے کی، ایک غلطی سے اور بھول چوک، اور تیسری شکل جو حدیث میں بیان کی گئی وہ ہے زبردستی کسی سے کوئی کام کرایا جائے۔ کہ زبردستی کسی سے کام کرایا جا رہا ہے، کیسا ہے، اس کی کیا شکل ہے؟ من کفر باللہ بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی نے کہا بول جے شری رام، میں تو مار ڈالوں گا، تو آپ نے کہہ دیا جے شری رام، تو اس کا کوئی گناہ نہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ فلاں جگہ مجھ سے لوگوں نے زبردستی کلمہ کفر کہلوا لیا۔ صحابی کون تھے؟ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سنائی اور قرآن کی آیت اتری، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ کسی کا دل اگر اطمینان پر مطمئن ہے اور زبردستی اس سے کفر کا کلمہ کہلوا لیا جائے تو اس کے ایمان پر فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو آج ملک میں آپ دیکھیے کہیں جائیں گے، اگر داڑھی ہے، ٹوپی ہے، پکڑ لیں گے دو چار، بول جے شری رام، تو آپ اپنی جان مت گنوائیے، آپ کا دل اللہ پر مطمئن ہے، آپ مومن ہیں، لیکن ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر آپ نے کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنی جان بچا کر نکل جائیے۔ ایسا نہیں کہ آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ اگر دل میں آپ نے کفر کو تسلیم کر لیا، جے شری رام کو مان لیا کہ نہیں میں رام ہی کو مانتا ہوں، وہی میرا معبود ہے، تو یہ کفر اور حرام ہے۔ لیکن دل آپ کا مطمئن ہے، وقلبہ مطمئن بالایمان، دل آپ کا اللہ پر ایمان رکھ رہا ہے، نبی پر ایمان کامل ہے، مطمئن ہے۔ فتنے سے بچنے کے لیے صحابی رسول سے بھی کہلوا لیا گیا کلمہ کفر، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، دل مطمئن ہے نا۔ تو اس وقت جو مابلنچنگ وغیرہ کی صورتحال ہے، دو چار لوگ کے ٹپوری پیکڑ پاؤچ وغیرہ پی کر کے پکڑ لیے، کچھ ایسی بات آئی تو آپ ہاں میں ہاں ملا کے نکل جائیے۔ یہ دین کی تعلیم، شریعت، کیسے آپ کس کن حالات میں، اچھا جہاں آپ مضبوط ہیں وہاں دین کی تبلیغ بھی کریں گے، مدد بھی کریں گے، جہاں اس طرح پھنس جائے نکل جائیے۔ اچھا اس وقت بہت زیادہ صورتحال بڑے شہروں میں تو بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں اجڑ لوگ ہیں، جہاں سیاسی لوگ اپنے بچاؤ کے لیے اس طرح کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، تو ان چیزوں کی صورت، یہ سب صورتحال پیش آتی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، لا تشرکوا باللہ وَإِن قُتِلْتُمْ أَوْ حُرِّقْتُمْ،
چاہے تو میری بوٹی بوٹی کر دی جائے یا جلا دیا جائے، شرک مت کرو. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شرک آدمی کا دل سے شرک کا پر ایمان رکھتے ہوئے شرک نہ کیا جائے. آپ اتنے کمزور مت ہو جاؤ کہ تو ٹھیک ہے میرا دھرم غلط تھا، میں ہی آپ ہی صحیح ہو. دل آپ کا مطمئن ہو، صرف زبان سے کہہ دو اور نکل جاؤ، اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں اس کی پکڑ نہیں ہے. اور حدیث میں جو کہا گیا کہ بوٹی بوٹی کر دی جائے یا جلا دیا جائے، تو اس سے دلوں کا شرک مراد ہے کہ دل سے تم کبھی شرک کو قبول مت کرنا. زور زبردستی تو ظاہر پر چل سکتی ہے نا، دل پر تو زبردستی نہیں کر سکتے. لیکن کوئی اگر اتنا کمزور ہو کہ فٹ دے کہتے نہیں میں اب تک غلط تھا آپ صحیح ہو، اور پھر اس کے بعد سے پوجنا پاجنا شروع کر دے، تب تو ظاہر سی بات ہے کہ کھلا ہوا شرک ہے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ اس حدیث سے متعلق چند باتیں تھیں، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح شکل پر قائم رکھے، اور بھول چوک غلطی سے کوئی کام ہو جائے یا جبر اور زبردستی، تو زبردستی کوئی، جیسے اس کی ایک اور مثال سمجھ لیں، کوئی طلاق نہیں دے رہا بیوی کو، زبردستی بولے طلاق دے دو بندوق کی نوک پر، تو طلاق نہیں ہوگی. کوئی اپنے غلام کو آزاد نہیں کر رہا اور زبردستی کے آزاد کر دو تو آزادی نہیں ملتی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دونوں پٹھوں کو توڑ دیا گیا تھا. اس وقت جو حکمراں تھا اس نے کہا فتویٰ دیجئے کہ زبردستی طلاق ہو جاتی. کسی کی شادی بڑے گھرانے میں ہو گئی، طلاق مانگ رہا ہے، وہ نہیں دے رہا طلاق بیوی کو. بعض دفعہ عورتیں بھی طلاق نہیں چاہتی، ماں باپ اپنے ناک اونچی رکھنے کے لیے چھوڑ دو اس کو، تو زبردستی طلاق نہیں ہوتی. تو امام مالک کو سزا دی گئی، دونوں بازوؤں کو توڑ دیا گیا تھا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ مالکیہ، امام مالک کے مذہب کے ماننے والے ایسے نیت بات کے نماز نہیں پڑھتے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے. امام مالک مجبور تھے، ان کا ہاتھ ایسے اٹھ نہیں پاتا تھا. جیسے شوگر کے بعض مریض ہے نا، فروزن شولڈر ہوتا ہے تو ہاتھ نہیں اٹھتا ہے، تو ان کے پٹھوں کو توڑ دیا گیا، وہ اٹھا نہیں پاتے تھے، ہاتھ ایسے نیچے رہتے تھے، تو نماز پڑھتے تھے. لیکن انہوں نے موطا امام مالک میں باب باندھا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کا باب. خود وہ حدیث یہی بیان کرتے. مالکیہ ان کی تقلید میں ایسا کرتے ہیں جو درست نہیں ہے. دائیں کو بائیں پر رکھنے کا ذکر حدیث میں ہے، امام مالک نے اس کو ذکر کیا ہے. تو محبت ایسی بھی نہ ہو کہ وہ سنت کی مخالفت کروا لے. مالکیہ کا یہ عمل درست نہیں ہے، چاہے جتنی محبت امام مالک سے کرے. امام مالک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سنت سے محبت کی جائے، امام مالک کے مشن سے محبت کی جائے. اللہ ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح شکل پر قائم رکھیں، اور ہر قسم کے شر فساد فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جی